آج کی ٹویٹر اسپیس میں جو سب سے اہم اور جو ہیڈ لائن سٹوری تھی وہ یہ تھی کہ بلکہ کسی نے سوال بھی پوچھا کہ 36 میں سے 24 وزیر ضمانت پر ہیں، کیا یہ اس لیے ہیں کہ عدالت 24 گھنٹے کام کرتی ہے؟ علیم خان اور جہانگیر ترین کا نام لیے بغیر آج عمران خان بہت کچھ کہتے ہیں. پورا دن وہ گروپس ہمارے کھلے رہتے ہیں جہاں پر نیوز فیڈ دھڑا دھڑ آ رہی ہوتی ہے. میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں، ہر 5-10 منٹ بعد کوئی نہ کوئی نوٹیفیکیشن آ رہا ہے، اس کا تبادلہ ادھر کر دیا، اس کا تبادلہ ادھر کر دیا. مسائل اس قدر گمبھیر ہیں کہ خود حکومت لینے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کرنا کیا ہے. فوج کے ادارے کے خلاف کبھی بات نہ کریں. اس ملک کو عمران خان سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے. لٹرلی جب میں نے یہ بات سنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل. آج تاریخ ہے 21 اپریل اور دن ہے بدھ کا. رات کے 12 بج گئے ہیں. 21 اپریل شروع ہو چکی ہے. عمران خان کا ایک اور دن جلسے کے بغیر اور ایک اور ریکارڈ بنایا. اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے سابق وزیراعظم عمران خان کی سوشل میڈیا پر ایک ریکارڈ بریکنگ پریزنس دیکھی ہے. حکومت میں جب تھے وہ تو آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ پروگرام دیکھتے رہتے تھے. ہم ابھی اپوزیشن میں آ گئے ہیں تو تھوڑا پیٹرن چینج ہوا ہے. انہوں نے اپنی اصل طاقت اور اپنے جو کی بورڈ واریئرز ہیں ان کو اکٹھا کر لیا ہے، کیونکہ میڈیا کے اوپر تو بڑے پیمانے پر اس وقت بلیک آؤٹ نظر آ رہا ہے. لیکن عمران خان نے اس کا بھی توڑ نکال لیا ہے. سوشل میڈیا پر کہی ہوئی بات بھی اگر آپ نے دیکھی ہے تو وہ رکتی نہیں ہے، کیونکہ ٹی وی چینل پر چلنے والی خبریں بھی تبھی وائرل ہوتی ہیں جب وہ سوشل میڈیا کے اوپر کلپنگ کی شکل میں آتی ہیں، ورنہ ٹی وی پر چل گئی تو کس نے دیکھی؟ بعد میں تو سارے سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں. اس سے پہلے عمران خان نے گوگل ہینگ آؤٹ اور پھر فیس بک لائیو کا ایک فیچر تھا. سب سے پہلے پاکستانی سیاستدان وہی تھے جنہوں نے وہ فیچر استعمال کیا تھا، اور اب ٹویٹر اسپیس کا پلیٹ فارم استعمال کرنے والے بھی پہلے پاکستانی سیاستدان بن چکے ہیں. اور مقبولیت کا اندازہ خالی آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کی جوائننگ سے پہلے لگ بھگ 57,000 افراد اور اختتام تک جاتے جاتے تقریباً 1,65,000 افراد اس سیشن میں شریک تھے، رات کے اس پہر بھی، جس سے یہ ایک نیا ریکارڈ بنا ہے. لیکن اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف ٹویٹر ہی نہیں، ٹویٹر کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام اور جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر بھی لاکھوں افراد نے عمران خان کی یہ گفتگو سنی، اور اس کی ریکارڈنگ کی صورت میں اب یہ سلسلہ جاری رہے گا. جیسے میں نے بتایا کہ چیزیں آتی سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہیں. اور اس اسپیس کے دوران کچھ لوگ بار بار یہ میسج بھی کر رہے تھے کہ آپ کیوں خاموش ہیں، آپ بھی سوال کریں. تو میرا خود کا دل تو تھا سوال کرنے کا، پوچھنے کا، لیکن میرا خیال ہے کہ آج ہمارا دن نہیں تھا، آج ہمارا موقع نہیں تھا. عام صارفین اور ٹویٹر فالوورز کے لیے یہ اسپیس سیشن تھا تو ان کا حق بنتا تھا. ہم تو جب ملاقات کرتے ہیں تو پوچھتے ہی رہتے ہیں، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ نہ ہی میں نے مائک کے لیے درخواست کی. اب آتے ہیں ان اہم ترین پوائنٹس کی طرف جس پر عمران خان نے اس پورے ٹویٹر اسپیس میں زیادہ فوکس کیا ہے یا بات چیت کی ہے. فوج، عدلیہ، الیکشن کمیشن، فارن فنڈنگ کیس، پھر امپورٹڈ حکومت، اور اس کے علاوہ وفاقی کابینہ کی جو حالیہ تشکیل ہے، مینار پاکستان جلسہ اور سیکیورٹی تھریٹس پر کھل کر بات چیت کی. ایک بات جو میں نے نوٹ کی ہے کہ عمران خان کی گفتگو بند کمرے میں بھی تقریباً لگ بھگ وہی ہوتی ہے جیسی انہوں نے کسی جلسے میں کی ہو یا عوامی سطح پر جیسے کرتے ہیں. آج کی گفتگو بھی لگ بھگ ویسی تھی جو 2 دن پہلے ہم نے ان سے ملاقات کی تو اس میں جو انہوں نے باتیں کی. تو عمران خان نے آج بھی اپنے دل کی باتیں کرتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں بتایا ہے کہ ان کے لیے حکومت کے جو 3.5 سال تھے وہ مشکل ترین وقت رہا. مطلب 3 سال تک کمپرومائز کر کے انہوں نے گزارا، کیونکہ تھن مارجن کے ساتھ ملنے والی حکومت سے نہ تو قانون سازی وہ کروا سکتے تھے، نہ کوئی عوامی مفاد کا بل اس طرح سے پاس ہو سکتا تھا کیونکہ سینٹ میں ان کی اکثریت نہیں تھی اور قومی اسمبلی میں بہت ہی تھن مارجن تھا ان کے پاس. ہم نے خود ان معاملات کو قریب سے کور کیا ہے، رپورٹ کیا ہے. جب بھی کوئی قانون سازی کا مرحلہ آتا تھا تو اتحادیوں کا نخرہ تو آسمان تک پہنچ جاتا تھا اور پھر شروع ہوتے تھے منتیں، ترلے، اور کبھی اس سے ملاقات، کبھی اس سے ملاقات. یہ بلیک میلنگ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. آپ نے دیکھا جب عمران خان نے اوورسیز ووٹنگ رائٹ کا بل منظور کرایا یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانے کا بل منظور کرایا، وہ اس وقت کتنی مشکل صورتحال میں ہوا، اور پھر الزامات بھی انہیں برداشت کرنے پڑے کہ جناب کبھی کہیں سے فون آ گیا، کبھی کہیں سے فون آ گیا. تو یہ سارے مسائل کا سامنا انہیں رہا. اس لیے عمران خان نے بڑے 2 ٹوک اور واضح انداز میں یہ موقف اپنایا اور اس کو وہ دہراتے رہیں گے کہ اس بار عوام سے کہوں گا کہ 2/3 اکثریت دیں تاکہ بلیک میل نہ ہو. اور یہ سب تب ہوگا جب بلیک میل کرنے کی بجائے نظریاتی لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ٹاپ آف دی لسٹ میں آئیں گے. اور اس سلسلے میں انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ پہلے تو بہت سارے ٹکٹس جاری کرتے وقت وہ آن بورڈ بھی نہیں تھے، انہوں نے دیکھا بھی نہیں، بس ٹھیک ہے جاری کر دیا. لیکن اس بار ایک بھی ٹکٹ تب تک جاری نہیں ہوگا جب تک وہ خود اس کے امیدوار کو نہ دیکھ لیں یا اس کا نظریہ نہ جانچ لیں.
تو عمران خان پر 3 سالوں میں کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ آپ خالی اس بات سے یا موجودہ حکومت کی حالت سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، لٹرلی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اقتدار میں آئے، لیکن مسائل اس قدر گمبھیر ہیں کہ خود حکومت لینے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کرنا کیا ہے۔ یہ پاور شیئرنگ کا جو فارمولہ ہے اس پر اختلاف پہلے دن سے لے کے اب تک برقرار ہے، اور اس کے سب سے اہم اتحادی بلاول بھی فی الحال کابینہ کا حصہ بننے سے انکاری ہیں۔ پھر حکومتی جماعت کا اپنا اہم کھلاڑی شاہد خاقان عباسی اچانک وزیر بننے سے انکاری ہو گئے۔ پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے وزیر مملکت بننا تھا، آخری لمحات پہ انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ BNP مینگل ہے، وہ حکومت میں شمولیت سے انکار کر چکے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ شہباز شریف خود بھی محسن داوڑ کو کابینہ میں شامل کرنے سے انکاری ہیں۔ تو یہ اتنے زیادہ انکار ہو رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چونچو کا مربع یا 11 جماعتوں کی یہ جو کابینہ ہے، اس میں کیا کچھ ہوا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ایسی کابینہ پر عمران خان کیا کہتے ہیں اس پر بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن آج کی ٹویٹر اسپیس میں جو سب سے اہم اور جو ہیڈ لائن سٹوری تھی وہ یہ تھی کہ لاکھ اختلافات کے باوجود عمران خان نے اپنے کارکنان سے کہا کہ فوج کے ادارے کے خلاف کبھی بات نہ کریں، اس ملک کو عمران خان سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ لٹرلی جب میں نے یہ بات سنی تو میں بڑا خوش ہوا کہ یار چلو ایک لیڈر تو ایسا ہے نا، انہوں نے کہا کہ فوج کو کمزور کرنے کے لیے مسلسل حملے کریں گے، جو دشمن لوگ ہیں وہ حملے کریں گے، لیکن ہمیں ہمیشہ اس ادارے کی مضبوطی کے لیے بات کرنی چاہیے۔ تو فرق تو یہیں پر نظر آ جاتا ہے نا۔ عمران خان نے اقتدار سے نکل کر یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا، نہ اس نے بھرے مجمع میں یا جلسے میں فوج کے سربراہ کا نام لے کر الزام تراشی کی جیسے نواز شریف نے گجرانوالہ جلسے میں کی، اور نہ مریم کی طرح انہوں نے یہ کہا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، یہ فارمولہ بھی نہیں اپنایا، اس سے بھی انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ادارے کی مضبوطی سب سے اہم ہے اور عمران خان سے زیادہ اس ملک کو اس فوج کی ضرورت ہے۔ اس سے بڑی سٹیٹمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے کارکنان کو فوج کے خلاف کر دیا، یہی بات میں بھی آپ سے اپنے کئی ولاگز میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کا لیڈر جب فوج کے خلاف بات نہیں کر رہا تو آپ لوگوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ آپ لوگوں کا کیس کمزور کر سکتا ہے۔ خیر، آج عمران خان نے بڑا زبردست اور کلیئر انداز میں یہ کہہ دیا کہ فوج کی مضبوطی اس ملک کی ضرورت ہے، جو کہ ایک بہترین قدم ہے۔ پھر الیکشن کمیشن کا معاملہ بھی ڈسکس ہوا، سپریم کورٹ کا بھی ہوا، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف آئیں تو اس پر بھی انہوں نے پورے الیکشن کمیشن پر انگلی نہیں اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کے اندر انسان ہی ہوتے ہیں اور ایک انسان کی غلطی کسی پورے ادارے کی غلطی نہیں ہے۔ تو چیف الیکشن کمشنر سے وہ ضرور ناراض ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایسا لگتا ہے کہ PTI کے اینٹی ہوا پڑا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہر فیصلہ PTI کے خلاف ہوگا۔ فارن فنڈنگ کیس کا حوالہ بھی دیا، جب ان سے سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ یہاں تو پورا پاکستان ہی فارن فنڈنگ پر چل رہا ہے، ہم بطور سیاسی جماعت اوورسیز پاکستانیوں سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں، یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی ممنوعہ ذرائع شامل نہیں تھے۔ پھر عدلیہ کے حوالے سے بھی ان کا بڑا واضح موقف آیا کہ آزاد عدلیہ کے لیے وہ ایک بار جیل میں جا چکے ہیں، اور لیکن عدلیہ کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اور کسی طور پر انہوں نے اس سارے اسپیس سیشن میں اپنے کارکنان کو عدلیہ پر بطور ادارہ تنقید کرنے کا نہیں کہا، نہ اجازت دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، مگر NRO2 کا انہوں نے ذکر کیا کہ NRO2 پاکستان کے انصاف کے نظام کو تباہ کر کے چھوڑے گا۔ علیم خان اور جہانگیر ترین کا نام لیے بغیر آج عمران خان بہت کچھ کہہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے غیر قانونی زمین حاصل کی یا چینی کی قیمت اچانک 26 روپے فی کلو بڑھ گئی تو ہم نے نہ اپنا دیکھا نہ پرایا، تحقیقات کروائیں اور قانون کی حکمرانی قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس دوران کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا۔ اشارہ ان کا کس طرف ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر موجودہ حکومت کے سیٹ اپ پر بھی ان سے سوالات ہوئے کہ یہ جو اس طرح سے سارے ملزمان آ گئے اس پر کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے سلیکٹڈ کہتے تھے اور آج خود غیر ملکی سازش کے نتیجے میں اقتدار میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنسز کے نام پر کامیڈی کی جا رہی ہے، کابینہ میں ملزموں اور مجرموں کو اکٹھا کر کے بٹھایا گیا ہے، بلکہ کسی نے سوال بھی پوچھا کہ 36 میں سے 24 وزیر ضمانت پر ہیں، کیا یہ اس لیے ہیں کہ عدالت 24 گھنٹے کام کرتی ہے؟ تو عمران خان نے کہا کہ مریم نواز کہتی تھی ہم باہر نکلیں گے تو انڈے پڑیں گے، ٹماٹر پڑیں گے، ہم جلسہ نہیں کر سکیں گے، تو اب کس بات کا ڈر ہے؟ ہم باہر نکل چکے ہیں، آپ بھی ہمت کریں، باہر نکلیں اور الیکشن کرائیں۔ آخر میں تھوڑی سی بات انہوں نے اپنے لاہور جلسے کے حوالے سے کی، جب ان سے پوچھا گیا کہ لاہور جلسے میں آپ شرکت کر رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ لاہور انتظامیہ نے ایک سیکیورٹی تھریٹ جاری کر کے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی جان کو بہت شدید قسم کا خطرہ ہے،
اور ان سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فزیکل اپیرنس کے ساتھ اس جلسے میں شریک نہ ہو. مطلب عمران خان کو یہ ایڈوائز کیا گیا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, فزیکل اپیرنس کی بجائے آپ ویڈیو کانفرنس پر خطاب کریں کارکنان سے. آج کی اسپیس میں کارکنان بھی بڑے جذباتی ہیں, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب آپ بلٹ پروف شیٹ رکھیں اور اپنی جان کی حفاظت کریں اور کسی بھی طرح سے کوئی سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے. تو عمران خان ظاہری بات ہے اس کی پرواہ تو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں چیزیں سیکیورٹی کے معاملات سے ان کے اوپر بھی نظر رکھی, لیکن ایک حد تک کر سکتا ہوں, اس سے آگے پھر میرا ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن جس طرح سے لاہور انتظامیہ نے یہ ایک لیٹر جاری کیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر لیں, آپ کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. آپ بہانے نہ بنائیں, اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کریں تاکہ اتنا بڑا جو جلسہ کیا جا رہا ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے. بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے لیے یہ اسکواڈ دے رہے ہیں, یہ سیکیورٹی دے رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسہ ہی نہ کریں, اگر کرنا ہے تو ویڈیو لنک کے ذریعے کر لیں. اور یہی حال ادھر اسلام آباد میں بھی ہے. اسلام آباد میں عمران خان کے جلسے کی, جیسے وہ جہاں پہ بھی جلسہ کرتے ہیں, مطلب جلسہ ہوگا کہیں پہ بھی دیکھے گا پورا پاکستان, تو اسی طرح کا حساب کتاب ہے. جیسے کراچی میں جلسہ ہوا تو پورے پاکستان میں اسکرینیں لگا کر دکھایا گیا. اسی طرح لاہور جلسے کے لیے بھی پی ٹی آئی نے یہ کوشش کی کہ وہ F9 پارک میں اپنی اسکرینز لگائیں, لوگوں کو بلائیں اور یہاں پر بٹھا کے ان کو خطاب سنائیں جو لوگ جا نہیں سکتے. تو اسلام آباد کی انتظامیہ نے بھی یہی حرکت کی ہے. وہ ڈی سی اسلام آباد کا تبادلہ کر دیا اور آج سرکولر جاری کر دیا کہ جناب نئی اجازت آپ کو مل سکتی ہے. NOC نہیں دیا انہوں نے اسکرینیں لگانے کے لیے. تو یہ ٹرانسفر پوسٹنگ دھڑا دھڑ, میں چونکہ پورا دن وہ گروپس ہمارے کھلے رہتے ہیں جہاں پر نیوز فیڈ دھڑا دھڑ آ رہی ہوتی ہے, میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں. ہر 5-10 منٹ بعد کوئی نہ کوئی نوٹیفیکیشن آ رہا ہے, اس کا تبادلہ ادھر کر دیا, اس کا تبادلہ ادھر کر دیا, یہ تبادلے وہ مطلب پورے پاکستان میں اپنی پسند کی بیوروکریسی لائی جا رہی ہے. آپ کا حق ہے, آپ کا استحقاق ہے, اگر آپ پاور میں ہیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی بنا پر یا اس کو جواز بناتے ہوئے آپ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی. اور یہ جلسے کی کوریج روکنے کا کیا تو کیا, پہلے آپ نے پی ٹی آئی سے پریس ریلیز جاری کرا دی کہ انٹرنیٹ سروس بند ہوگی اس ٹائم پہ. آئی ڈونٹ نو اس میں کیا لاجک ہے, یا واقعی خراب ہے یا یہ بھی کوئی ریزن ہے. لیکن اب آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ اسکرین لگا کر اکٹھے نہیں ہو سکتے. جو اکٹھا ہونے کا حق ہے وہ آئین کا ہے, وہ آئین نے آپ کو حق دیا ہوا ہے کہ آپ لوگ اکٹھے ہو کر اپنا پروٹیسٹ, اپنا احتجاج یا کچھ بھی چیز آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو آپ دوسروں کو کہتے ہیں آئین شکن, تو آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ اتنی سی چیز سے آپ ڈر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کھڑا ہونے کے لیے یہ اجازت نہیں دے رہے, اور پھر آپ پریس کانفرنسز کرتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ جعلی تھا, یہ ٹرینڈ جعلی تھا. آپ اس طرح لوگوں کو دبائیں گے, روکیں گے, تو اس سے بھی زیادہ ٹرینڈنگ ہوگی, اس سے بھی زیادہ لوگ باہر نکلیں گے. تو کل کا مینار پاکستان کا جلسہ, عمران خان نے بھی اپیل کی اپنے لوگوں سے کہ ٹائم پر پہنچیں, کیونکہ شاید آپ کو جگہ نہ ملے. اور وہاں پر ارینجمنٹس بھی میں نے دیکھے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں. افتخار درانی, علی زیدی, شفقت محمود اور پوری جو ان کی ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ اس وقت بھی جلسہ گاہ میں موجود ہے. مراد سعید بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, عثمان ڈار بھی, اور جو ان کے لوگ ہیں. تو کل کا اچھا پاور شو ہوگا. میرا خود کا دل تھا جانے کا, لیکن یہاں کچھ مصروفیت ہے, اس وجہ سے میں نہیں جا سکوں گا. لیکن جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ ساتھ ساتھ آپ کو رپورٹ کرتا رہوں گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.